شفقت سے پھیر دیتے تھے نا تو سارا دن خوشبو کے لحاظ سے باقی بچوں سے ممتاز رہتا تھا. وہ دست مبارک، وہ دست شفا، وہ دست رحمت حضور نے یوں نکالا اور بکری کی پشت پہ پھیر دیا، پھر اس کی کھیری پہ پھیرا، اس نے ٹانگیں چوڑی کر لی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا. حضور فرمایا خاتون نام تھا اس کا ام معبد. وہ کوئی برتن لے کے آؤ، بڑا برتن لایا گیا. حضور نے دودھ دونا شروع کیا، جاگ اٹھی، برتن دودھ سے بھر گیا. حضور فرمایا کو اور برتن لے کے آؤ، لایا گیا، وہ بھی دودھ سے بھر گیا. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی. اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اتری. پھر جتنے لوگ تھے انہوں نے دودھ پیا. ام معبد نے بھی دودھ پیا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے بھی دودھ پیا. آقا کریم کرم نوازیاں، برکتیں، رحمتیں عطا کر کے، چونکہ جس جگہ پہ قدم رکھتے ہیں رحمتیں ہی رحمتیں آتی ہیں. تشریف لے گئے. شام کو جب ابو معبد بکریاں لے کے آیا نا گھر میں، اس نے دیکھا کچی کلی پہ انوار اتر رہے ہیں. اللہ اکبر. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور نصیر ملت کا لہجہ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. کہتے ہیں جدھر جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری. اس نے کہا ام معبد برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور گھر میں خوشبوئیں ہیں اور ماحول ایک بڑا پر نور ہے، کوئی آیا تھا گھر میں؟ ام معبد حضور کی برکتیں دیکھ کے وہ تو ویسے ہی حضور کی دیوانی ہو گئی نا، ویسے ہی جذباتی ہو گئی. نام پوچھ نہ سکی، اپنے طور پہ ایک نام رکھ لیا. کہنے لگی ہاں ہاں ہمارے گھر میں آیا تھا، جاء رجل مبارکن، ہمارے گھر میں مبارک آیا. اپنے طور پہ ایک نام رکھ لیا. برکتوں والا انسان آیا تھا اور ہمیں مالا مال کر کے چلا گیا. اب معبد نے کہا اچھا ام معبد جو اتنا مبارک وجود تھا، اس کی کوئی صورت زیبا کا نقشہ تو کھینچو. اس کے لب و رخسار، اس کے قد رانا، اس کی پیشانی اور اس کا انداز گفتگو اور اس کے رنگ کی انداز اور چمک، وہ تو بیان کرو وہ کیسا تھا. جس انداز کے ساتھ ام معبد نے حضور کے حسن زیبا کا قصیدہ پڑھا نا، اس نے حد کر دی. ایک دیہاتی خاتون تھی لیکن اس کی آنکھ کے اندر دیکھنے کی وہ مہارت تھی کہ اس نے کمال کر دیا. وہ لمبا قصیدہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. ہاں اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضع حسین احسن الوجه ملیح الوجه قسیم وسیم فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل اکحل ازج اقرن ابہن ناس اجملہ من بعید احسنہ من قریب. اس نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، میں تجھے کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. اس انداز کے ساتھ حضور کے حسن زیبا کا اس نے نقشہ کھینچا، وہ بھی دیوانہ ہو گیا. اب شام کے وقت جب ابو معبد بکریاں لے کر کے آتا ہے تو ام معبد کھانا پیش کرنے لگتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کھانا پیچھے کرو، پہلے مبارک کی کوئی بات سناؤ، اس کے حسن پہ کوئی لفظ بولو. اب وہ شروع ہو جاتی اور کبھی کبھی وہ بچہ بھی درمیان میں لقمہ دیتا. امی وہ بات تو تم چھوڑ ہی گئی ہو کہ مبارک نے ہاتھ کیسے پھیرا تھا، اس کا بھی تو ذرا ذکر کرو نا. اب روزانہ شام کے وقت ام معبد کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ اہل محبت کی زبان میں ترجمہ کر لیا جائے تو روزانہ شام کے وقت ام معبد کے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. ایک دن ام معبد نے کوئی سودا سلف لینا تھا تو بچے کو لیا اور بازار چلی گئی. جو چیز لینی تھی وہ مل نہ سکی، چلتی چلتی مدینے پہنچ گئی. سامنے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جا رہے تھے تو بچے نے دور سے دیکھ کے کہا یا اماہو ھذا صاحب المبارک، امی وہ دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا. جلدی جلدی دوڑ کے گئے. ام معبد کہنے لگی تو آ گیا ہے، مبارک کہاں چھوڑ آیا ہے، مبارک کے بارے میں بتا. تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمایا کون سا مبارک، کیونکہ نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا نا، حضور کا یہ نام تھوڑا تھا، کون سا مبارک. تو کہنے لگی وہی مبارک جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. سمجھ گئے اچھا یہ تو میرے آقا کی بات کر، آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلتا ہوں. آقا کریم سامنے تشریف فرما تھے. بچے نے دیکھ کے کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہے.
دونوں ماں بیٹا گئے آقا کریم کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے. شام کو جب گھر پہنچے ابو معبد آیا تو آج ماحول پھر بدلا ہوا ہے. اس نے کہا ام معبد لگتا ہے آج مبارک پھر آیا ہے. کہنے لگی نہیں مبارک نہیں آیا, ہم مبارک کو مل آئے ہیں. دنیا جسے محمد کہتی ہے وہی تو ہمارا مبارک ہے. ابو معبد بھی گیا اور حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا. قربان جائیں حضور کے دست مبارک کے حسن پر. وہ بکری حضور کے زمانے میں دودھ دیتی رہی, پھر صدیق پاک کا زمانہ آیا دودھ دیتی رہی, پھر عمر پاک کا زمانہ آیا دودھ دیتی رہی. اس دوران حضرت سید عمر فاروق کی خلافت کے دوران ایک سال آیا جس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے. قحط کا سال پڑ گیا, بالکل بارش نہ ہوئی, فصلیں نہ ہوئی, چارہ ختم ہو گیا, جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا, کسی گھر سے دودھ نہیں ملتا تھا. لیکن اس سال کے اندر بھی ایک گھر تھا جہاں دودھ مل جاتا تھا, اور وہ گھر ام معبد کا گھر تھا. اس لیے کہ وہ بکری جس کی پشت پہ آمنہ کے لال نے ہاتھ پھیرا تھا اس سال بھی وہ متواتر دودھ دے رہی تھی. اللہ اکبر. اب ذرا وہ ترجمہ سنیے گا. اس نے ایک لمبا قصیدہ کہا, آپ کی توجہ کے ساتھ کہنا چاہوں گا. اس نے کہا قد کا بہت زیادہ لمبا نہیں تھا, کوتاہ قد بھی نہیں تھا, چڑھتا ہوا قد تھا. قد ذرا تھوڑا سا یعنی درمیانے قد سے تھوڑا سا بڑا قد تھا, لیکن یہ حضور کے قد کا معجزہ تھا. 10,000 کا مجمع ہو, لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ موجود ہوں, بیچ میں حضور بھی تشریف فرما ہوں, حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے بلند نظر آیا کرتے تھے. اسے کا آنے والا قد کا درمیانہ تھا, اس کی رنگت نکھری ہوئی تھی, اس کے حسن میں ملاحت تھی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی. اور اعلیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. رنگت ملی حسن تھا اور اس کا ماتھا چوڑا تھا. آنکھیں کیا تھیں, وہ تو مست کر دینے والی آنکھیں تھیں. کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جن میں پار کے سرائیاں رکھیاں. اور حضرت تاجدار گولڑا فرماتے ہیں اکھ مستانی. کیا مطلب؟ یعنی جو آنکھ دیکھ لیتا ہے مست ہو جاتا ہے. کیا اس کی آنکھیں, اس کے ہونٹ اتنے پر نور تھے. وہ جو ام معبد نے بات کی نا, اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کر دیا. فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور کے ہونٹ کے آتے یہ تو جنت کے پھولوں کی پتیاں ہیں. اس نے ایک لمبا قصیدہ پڑھا اور اس کا صرف ایک جملہ سن لیجئے. اس نے کہا ابہا الناس اجملہ من بعید احسنہ من قریب. کہا جب دور تھا نا تو سونا لگتا تھا, جب دور تھا تو سونا لگتا تھا, جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. تو حضور کا حسن بچوں کے سامنے رکھیں, حسن کے واقعات. اسی طریقہ سے بچوں کو حضور کی سیرت سنائی جائے, اسی طریقہ سے بچوں کو آقا کریم اسلام کے فضائل و مناقب سنائے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے بچوں کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. دوسری چیز فرمائی حب آل نبیکم, آقا کریم اسلام کی آل کا پیار, حسن و حسین کی محبت, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیار, حضور کا ہر جو خانوادے کا چشم و چراغ ہے اس کی محبت اور اس کا پیار بچوں کے سینوں میں ڈالا جائے. چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے. محبت صرف ایک ذات سے نہیں ہوتی, اس کے ہر پہلو سے انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے. ہمیں تو سکھایا گیا ہے عرب شریف تو صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چلائیاں, تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لائیں. ہم تو مدینے کی مٹی سے پیار کرتے ہیں, بلکہ اقبال کہتے ہیں میری آنکھوں میں تو سرما ہی مدینے کی مٹی کا ڈلا ہوا ہے. تو جب مدینے کی مٹی کا بھی احترام ہے, مدینے کے سگانے مبارکہ کا بھی احترام ہے, آقا کریم کے گلی کوچوں کا بھی احترام ہے, تو پھر وہ حسن و حسین جو حضور کے کندھوں پہ سواری کرتے ہیں ان کے احترام کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ایک عنوان ہے, حضور کی آل کا پیار, ان کو سکھایا جائے, ان کے فضائل و مناقب. اور تیسری چیز جو آج کا آپ کا یہ منظر میں نے